جناب صدر، معزز مہمان خصوصی و خواتین و حضرات، آج بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کی 67ویں برسی کے سلسلے میں ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان ہماری ملت کے ان عظیم المرتبت افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت آزادی کا علم بلند کیا کہ جب موجودہ پاکستان سیاسی طور پر قبرستان تھا اور صورتحال یہ تھی کہ پورے کا پورا ایک گاؤں ایک لال پگڑی والے سپاہی سے لرزہ برآمد ہو جایا کرتا تھا، لیکن مولانا ظفر علی خان ایک کمیٹڈ فرد تھے۔ وہ آزادی کے حسین خواب کی تعبیر کے لیے اس تاریک رات کے اندر اندیشہ ہے سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر نکل کھڑے ہوئے، اور یوں وہ ان خوش قسمت افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جد و جہد کا ثمر دیکھا اور آزادی کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لیا۔ مولانا ظفر علی خان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں اور خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ بیک وقت نڈر عوامی رہنما، وہ ایک بہترین خطیب، وہ ڈرامہ نویس، وہ قلم کار، صحافی اور سیاستدان تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی کمٹمنٹ تھی، اور وہ تھی اسلام کے ساتھ اور ملت اسلامیہ کی نشست ثانیہ کے ساتھ۔ انہوں نے جس تحریک میں بھی حصہ لیا اس کا مقصد واحد اسلام کی سربلندی اور ملت اسلامیہ کی سرفرازی رہا، اور اس حوالے سے انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ ہماری تاریخ کا ایک منور باب ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان کا قیام اتنی جلدی ممکن نہ ہوتا۔ نامور ادیب مولانا صلاح الدین احمد نے یہ لکھا ہے کہ ہماری تحریک آزادی کا تذکرہ مولانا ظفر علی خان کے نام اور کام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان کے بھی رہنما تھے، بلکہ جیسا کہ ابھی ڈاکومنٹری میں بتایا گیا کہ جب 1906 میں مسلم لیگ کا قیام مارز وجود میں آیا تو ڈھاکہ کے اندر پنجاب سے جن لوگوں نے نمائندگی کی ان میں نوجوان ظفر علی خان بھی شامل تھے۔ پھر 23 مارچ 1940 کی جو تاریخی قرارداد پیش کی گئی تو اس قرارداد کا ترجمہ کرنے کا شرف اور پنجاب سے تائیدی تقریر کا شرف بھی مولانا ظفر علی خان کو حاصل ہوا۔ مولانا ظفر علی خان تحریک ختم نبوت کے بھی ایک بڑے رہنما تھے۔ وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے اسے سیاسی فتنہ قرار دیا اور اس کے خلاف بھرپور جہاد کیا۔ وہ تحریر و تقریر کے کمال درجے پر فائز تھے، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جو نظمیں لکھیں وہ اس حد تک تھیں کہ وہ ایک پوری کتاب بن گئی جس کا نام ہے ارمغان قادیاں، جس کے ابتدا میں وہ لکھتے ہیں کہ گر تجھ کو منظور ہے سیر جہان قادیاں، تو مسلمانوں خریدو ارمغان قادیاں، میں نے دی اس کو لگام اور ہو گیا اس پر سوار، ورنہ کس کو مانتی تھی مادیان قادیاں۔ مولانا ظفر علی خان کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا ظفر علی خان اردو زبان کے کس حد تک پہنچے ہوئے مقام پر تھے کہ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ اس میں علامہ اقبال نے عمرانیات کے اوپر ایک مقالہ پیش کرنا تھا، تو علامہ صاحب نے مقالے سے پہلے یہ بات کہی کہ میں یہ مقالہ انگریزی زبان میں پیش کروں گا کیونکہ اردو زبان کے اندر اس کی اصطلاحات میرے لیے بہت مشکل ہیں۔ وہاں پر پطرس بخاری اور مولانا ظفر علی خان بھی موجود تھے۔ مولانا کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا علامہ صاحب اردو اتنی بے مایہ زبان نہیں ہے کہ اس میں یہ مقالہ پیش نہ کیا جا سکے، آپ اسے پیش کریں، میں اس کا موقع پر ہی ترجمہ کروں گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ علامہ نے اپنا مقالہ انگریزی زبان میں پیش کیا تو مولانا نے اسی وقت کھڑے ہو کر اس کا نوٹس کی بنیاد پر وہاں پر اس کا ترجمہ سنا دیا۔
تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کس مقام پر تھے۔ مولانا نے جن کتابوں کے تراجم کیے، مارکہ مذہب و سائنس، الفاروق، ان پر یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اصل اردو زبان کے اندر لکھے گئے۔ مولانا ظفر علی خان کی مختلف خصوصیات تھیں۔ گزشتہ نصف صدی کے اندر برے صغیر کے اندر شاید ہی کوئی ایسی تحریک ہوگی کہ جس میں مولانا کی حیثیت قائدانہ نہ ہو، لیکن انہوں نے جس تحریک میں بھی حصہ لیا اس کا مقصد واحد اسلام کی سربلندی رہا۔ وہ شعار اسلامی کا نہ صرف خود احترام کرتے بلکہ اس کی بے حرمتی قطعی برداشت نہ کرتے۔ 1910 کا واقعہ ہے کہ جارج پنجم کے لیے شاہی مسجد لاہور کے اندر تعزیتی اجتماع ہوا، تو وہاں پر مولانا ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ کسی منچلے نے کہا کہ یہ تعزیتی اجتماع ہے، آپ ٹوپی اتار دیجئے۔ تو مولانا نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، کہ اس لیے کہ میرے آقا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ پھر 1911 کے اندر جب جارج پنجم کی سواری آ رہی تھی، دہلی سے گزر رہی تھی، وہاں بڑے بڑے جبہ پوش اور بڑے بڑے پیران کرام اور علماء کرام موجود تھے۔ سواری کو آنے میں تاخیر ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو مولانا نے خود لال قلعے پر کھڑے ہو کر اذان دی اور تن تنہا سبزہ زار پر مصلی بچھا کر نماز ادا کی۔ اسی طرح مولانا کی زندگی تو ایک ایسی زندگی ہے کہ جس باب میں بھی بولا جائے، ان کی ادب میں خدمات، ان کی صحافت میں خدمات، ان کی تحریک پاکستان میں خدمات، ختم نبوت کے اندر، شاعری کے اندر، شاعری کے وہ اس مقام پر تھے کہ وہ قادر الکلام شاعر تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زبانی بولا کرتے تھے اور موقع پر فی البدی نظم لکھوا دیا کرتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان نے کو جتنی بھی اللہ نے خوبیاں دیں، انہوں نے سب کے سب اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں۔ تو آج سوال یہ ہے کہ آج ظفر علی خان ہوتے تو ظفر علی خان کیا کرتے؟ آج دیکھیے کہ آج جس طرح ہمارا بیت المقدس، وہاں پر جنگ جاری ہے، ہمارا میڈیا خاموش، ہمارے جتنے بڑے بڑے میڈیا پرسن ہیں وہ حکومتی پالیسیوں کے تابع دار، وہ ملت اسلامیہ اور اسلام کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایک روٹین کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ظفر علی خان ہوتے تو یقیناً وہ پکار اٹھتے کہ جس طرح وہ کہا کرتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ پان اسلامزم سے متاثر تھے، سید جمال الدین افغانی کے افکار کے علمبردار تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو دہلی کا ہر ایک پیر و جواں بے قرار ہو جائے۔ تو آج ظفر علی خان ہوتے تو جس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ اپنی تحریر اور تقریروں کے ذریعے کراچی سے پشاور تک آگ لگا دیتے، اور وہ کوئی بھی حکومتی ستم کے سامنے سر نہ جھکاتے، بلکہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق بولتے اور لوگوں کو بیدار کرتے۔ حضرات گرامی، مولانا کے چند اشعار پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ وقت کم ہے۔ مولانا کا فرمان ہے، مسلمانوں کی اریاں ہو گئیں جس روز شمشیریں، مسلمانوں کی اریاں ہو گئیں جس روز شمشیریں، بدل ڈالیں گے اقوام جہاں کی پھر وہ تدبیریں۔ عتاب انگریز کا ان سب میری باتوں کی قیمت ہے، عتاب انگریز کا ان سب میری باتوں کی قیمت ہے، قیامت تک میرا نرخ اس سے ارزاں ہو نہیں سکتا۔ وہ وقت آیا کہ نیل و دجلہ کی موجیں ملے باہم، اور ان میں شامل لہجہ چناب ہو جائے۔ چونکہ ابھی خالد صاحب نے فرمایا میرے والد مرحوم کے بارے میں، تو میں ایک نظم ان کے حوالے سے سنا کر اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ ذمہ دار کے اوپر بے شمار ابتلائیں آئیں، تو انہوں نے ایک ذمہ دار میں اپیل لکھی کہ قوم کے بڑوں کو چاہیے کہ مولانا کے بارے میں تعاون کریں، کیونکہ اس حد تک سختیاں اور ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں۔ تو چند دن بعد مولانا کرم آباد آئے۔ میرے والد یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ گئے تو مولانا اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دور ہی سے دیکھ کر کہنے لگے، کہہ دے کوئی نسیم سے جا کر، کہہ دے کوئی نسیم سے جا کر، کیا ملا عرض مدعا کر کے، بات بھی کھوئی التجا کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مولانا کے پاس بیٹھ گیا تو کہنے لگے پوری نظم لکھیے۔
پوری نظم انہوں نے لکھی، اے ذمہ دم لیا تو نے وعدہ اولی وفا کر کے، مار کر نعرہ یاہو رکھ دیا غیر سے جدا کر کے، دل سے باطل کا ڈر نکال دیا، دل سے باطل کا ڈر نکال دیا، حق کا اظہار برملا کر کے، تجھ کو بخشی گئی حیات اب جان اسلام پر فدا کر کے، گل کیا تو نے قادیاں کا چراغ روشن اسلام کا دیا کر کے، ناؤ مرضیوں کی ڈوب گئی تو نے چھوڑا اسے فنا کر کے، نام اچھالا نبی کی امت کا درد کو دل سے آشنا کر کے، ہرمن کفر کو لگا دی آگ، ہرمن کفر کو لگا دی آگ، چمن اسلام کو ہرا کر کے، تیری عزت میں چار چاند لگے دل و جان نظر مصطفیٰ کر کے۔ مولانا ظفر علی خان کی ایک اور خوبی وہ ان کا عشق رسول اور محبت رسول تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ہوتا ہے جہاں نام رسول خدا بلند، ان محفلوں کا مجھ کو نمائندہ کر دیا، بنا کر سرکار دو جہاں کا مجھے غلام، میرا بھی نام تابع اب زندہ کر دیا۔ بہت شکریہ۔